اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت میں معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایسے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رسول کو دوسرے رسول میں فضیلت دی ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تمام پیغمبروں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور دوسرے پیغمبر بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے ہمیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن قرآن میں صرف ذکر 24 پیغمبروں کا ملتا ہے، 23 سے 24 پیغمبروں کا ملتا ہے، باقیوں کا نہیں ملتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت سب کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا، ہم نے کسی کو ایک وہ نہیں کر لینا کہ نہیں وہ والے پیغمبر تو زیادہ اچھے تھے اور یہ پیغمبر کم درجے کے، تو اس سے ہم ان کی باتیں زیادہ مانیں گے اور ان کی باتیں نہیں مانیں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے زیادہ ایمان رکھنا ہے، باقی پیغمبر سے کم ایمان رکھنا ہے، نہیں، ایمان ہم نے سب پہ لیول کا رکھنا ہے۔ ہاں جو عمل کرنا ہے، ہم نے جو باتیں جو ماننی ہے وہ آخری پیغمبر کی ماننی ہو کہ وہی ہمارا دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے دین پر ہی چلنا ہے، لیکن ہم نے کسی کے درجے میں فرق نہیں کرنا، کسی سے زیادہ محبت کر لینا، کسی سے کم محبت کرنا، اس طریقے سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے درجے برابر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نوازش ہوتی ہے کہ کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کون اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اختلاف کی بات کی گئی ہے کہ یہ بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی بس ایک مشیت ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اختلافات کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں زمین پہ رہ کر گناہ نہ کرو، ٹھیک ہے، گناہ نہ کرو بلکہ تم سارے نیک اعمال کرتے رہو، تو میں کیا کروں گا، تم کو ہٹا دوں گا، یعنی کہ تمہیں ختم کر دوں گا، تمہارے بدلے ایسے لوگ لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر مجھ سے توبہ کریں گے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ کریں، کیونکہ دیکھیں نا ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو اچھا سا ہوتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ جو کہتے ہیں فوراً کر لیتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، پہلے منع کرتا ہے پھر وہ کام کر لیتا ہے، اور آپ کو یقیناً وہ دوسرا شخص زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہمیں اولاد میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک بچہ ہوتا ہے فوراً بات مان لیتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایک دوسرا بچہ ہوتا ہے جو ضد کر کے بات مانتا ہے، وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی زیادہ پیارا لگتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ لڑنا جھگڑنا اور یہ دوسرے گناہ کے کام کرنا، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد توبہ کریں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ اڑ جاتے ہیں، تو اپنے لیے بھی کیا کر رہے ہیں، جہنم کا تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا کبھی بھی کسی بھی درجے کا گناہ ہو جائے، ہمیشہ استغفار، اللہ ہمارے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بند نہیں ہونے والے۔ تو اپنے ساتھ جیسے کہ ہمارے رمضان کا ٹارگیٹ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا، چلتے پھرتے استغفار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، استغفار کو ہم نے نہیں روکنا، استغفر اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ خالی زبان چل رہی ہے اور پتہ ہی نہیں وہ بول کیا رہے ہیں، کیا کس چیز کے لیے بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ یاد ہونا چاہیے کہ میرا یہ گناہ ہو گیا تھا، میں نے یہ کمی کی تھی، میں نے یہ غلطی کر دی، تو اس کے لیے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کے روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جانب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کے معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں لا سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے۔ جیسے کہ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے، اور جو ہم الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، جس کے فضیلت میں کیا آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، ہمیں ہماری حفاظت کرتی ہے، ہر طریقے سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ آیت الکرسی کو صبح شام
اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کیا کرنا ہے کہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سے موت کے سوا کچھ نہیں رہتا، یعنی کہ موت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بٹ شرط یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی ڈیلی پڑھتا ہو. اور کہاں ہم تو کبھی کبھی فرض چھوڑ دیتے ہیں، جب فرض چھوڑ دیتے ہیں تو جب وہ قضا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ فرض کو وقت میں پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کے جنت میں اب جنت کو اپنے اتنے قریب کر لیں کہ صرف موت آئے اور ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی جو تھی آتا ہے کہ ایک ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ تھے یا دوسرے ثابت ہے، تو ان کو بیت المال ہوتا ہے نا جو خانہ کعبہ کے پاس لوگ لا کے دیتے تھے صدقات وغیرہ کہ یہ رہنے غریبوں میں تقسیم کیجیے گا، تو بیت المال کے لاتا تھا، وہ ایک جگہ پہ جمع کرتے جاتا تھا، پھر وہاں سے جو چاہتا تھا غریب ہوتا تھا وہ خود ہی لے لیا کرتے تھے، وہاں سے صاحب ہوتے تھے وہ دیتے تھے. تو اس کی نگرانی کے لیے ایک صاحبوں کو لگایا ہوا تھا کہ آپ نے اس کی نگہبانی کرنی ہے اور کسی کو چور کو یا کسی کو بغیر پیچھے لے کے جانے نہیں دینا اور آپ خود دیں گے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک رات کو ایک شخص آیا ہے، بلکہ انسان کی طرح نہیں تھا، وہ اس کے بال بہت زیادہ تھے اور وہ عجیب سا تھا، اس کے ہاتھ جو تھے وہ اس کے 5 انگلیاں نہیں تھی 3 انگلیاں تھیں، ایسا کچھ تھا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آیا اور وہ بیت المال میں سے لپ کے بھر کے نکالا، مطلب کہ بھر کے وہ چیزیں نکال رہا ہے اس میں سے نا. تو وہ اس کو ایک دم سے پکڑ لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے تو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم مجھے چھوڑ دو، اور میں مجبور تھا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی کہ جھوٹے ان کو دلاسے دیتا ہے، کہتا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا. تو وہ ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ تم. وہ چلے آتا ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے وہ ثابت آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں سارا قصہ کہ رات کے سے شخص آیا تھا، وہ یہ کر رہا تھا اور میں نے جب اس کو روکا تو اس نے مجھے کافی وہ دیے واسطے دیے اس نے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احتیاط رہنا اور وہ پھر دوبارہ آئے گا وہ جھوٹا ہے. تو انہوں نے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ دوبارہ دوسری رات ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ واقعی دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے، چوری کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ دوبارہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ اس کو دوبارہ بولتے ہیں کہ نہیں اب تو تمہیں ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے نہیں اب مجھے آخری بار چھوڑ دو، میں مجبور ہوں، میں غلطی سے کر رہا تھا، میں نہیں کروں گا. تو پھر ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر صبح ہوتی ہے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سارا واقعہ بتاتے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم محتاط رہنا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا تمہارے پاس. وہ کہتے ہیں اچھا اس بار آئے گا تو اس بار میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ اتنا جھوٹا مجھے اتنے وعدے دلاسے دے کے جاتا ہے کہ نہیں آؤں گا میں. تو وہی ہوتا ہے کہ رات کو دوبارہ وہ آ جاتا ہے، دوبارہ آ کے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میں تمہیں ضرور لے کے جاؤں گا، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اس بار مجھے چھوڑ دو. وہ کہتا ہے نہیں تم ایک کام کرو، تم مجھے اس بار چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو تم پڑھ لو گے نا تو وہ تمہیں ہر بری چیز کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہ کہتا ہے اچھا بتاؤ ذرا وہ کیا ہے. تو وہ کلمات بتاتے تو وہ آیت الکرسی ان کو پڑھ کے بتاتا ہے صحابہ کو پوری نا، اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تم پڑھ لیا کرو اور جب تم پڑھو گے تو تمہارے مال بھی حفاظت میں رہیں گے، تم خود بھی حفاظت میں رہو گے. وہ کہتا ہے نہیں، وہ صحابی کہتے ہیں مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے. تو کہتا ہے نہیں میں سچ بول رہا ہوں. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. کہتا ہے اب میں واپس کبھی بھی نہیں آؤں گا اگر تم یہ پڑھ لو گے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر وہ جو صبح ہوتی ہے دوبارہ حسین کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اس نے تمہیں کلمات بتائیں یہ سچے ہیں لیکن وہ خود جھوٹا ہے. اور تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ تھا کون تھا. کہتے وہ شیطان تھا، تو ہمیں روزانہ آتا تھا. تو دیکھیں شیطان نے بھی آیت الکرسی ہمیں بتائی تھی. یہ جو سب سے پہلے بتائی گئی آیت الکرسی شیطان کی طرف سے تھی. تو اس سے یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی برا شخص ہوتا ہے نا اس کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ضرور کوئی نہ کوئی خیر اور کوئی نہ کوئی ایک اچھائی نکل آتی ہے. ہر کوئی برا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا آج ہمیں تحفہ دے کے گیا، خود ہی بولیے کہ تم پڑھو گے تم حفاظت میں رہو گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، یہ شیطان نے آ کے بتائی تھی آیت الکرسی. ولا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اور آج ہم کیا کر ہوتے ہیں؟ بچوں کو مار مار کے دین کے کاموں کے لیے لا رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھو مار ہوتے ہیں، اور چلے مارنا ہے لیکن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل مار لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے لیکن اتنی بری طریقے سے نہیں، ہر کام کے لیے نہیں مارنا، ورنہ بچے کیا ہوتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین کے قریب نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سنتے ہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر بالکل بھی کوئی زور زبردستی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، جس کو سمجھائے پیار سے سمجھائے سمجھ لے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اور ہاں آپ دعا کرتے رہو اس کے لیے، چلتے پھرتے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکمت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ نمرود کا واقعہ ہے، اور جب اس کو پتہ چلا تھا ابراہیم علیہ السلام ایک نبی آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ساری اس کی باتیں چلنی کسی سوال جواب کر رہا تھا۔ اور اس بنا پر کوئی شخص کو اللہ نے حکمت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکرین حق حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہ کہا جاتا ہے نمرود تھا، نمرود کو جب پتہ چلا کہ ایک نبی آئے ہمارے دور کے، انہوں نے بلایا اس کو، بولا کہ ذرا بتاؤ ذرا تمہارا رب کون ہے، تو کتنا پیارا تعارف دیا اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، ٹھیک ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے، نمرود نے، کہ اچھا تمہارا رب وہ ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چل ذرا کر کے تو دکھاؤ تم۔ تو اس نے کیا کرا، اسے دو لوگ کو بلایا، ایک کو اس نے مار دیا، ایک کو زندہ رہنے دیا، کہنے لگا لوگ میں نے بھی زندگی دی تھی، ایک کو میں نے موت دے دی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیا اس سے بحث کروں، تو انہوں نے دوسرا سوال کرا، اچھا تم یہ کرو، تم میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے نا، تم مغرب سے نکال کے لے آؤ سورج کو۔ تو جس سے وہ حیران ہے کہ جو وہ نہ کر سکا۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک تدبیر ہوتی ہے کام کی، اگر وہ اس پہ دلائل دینے لگ جاتے ابراہیم علیہ السلام، یہ تم نے کون سے، تم نے زندگی موت عطا کری ہے ذرا بتاؤ، ایک کو تم نے مار دیا، اسی کو زندہ کر کے دکھاؤ، نہیں، انہوں نے نہ جھگڑا کیا نہ بحث کی، کچھ نہیں کیا، فوراً دوسرا دلیل لے کر آ گیا، تم یہ کام کر کے دکھا دو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک بات کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، ذرا یہ کر کے تم مجھے دکھاؤ، دوسری بات پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جھگڑا اختلافات دین کے اندر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس سے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل رونما ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے بھی ایک نبی گزرے ہیں، اور یہ جب ایک بستی میں سے گزرنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ساری بستی کوئی نہیں رہتا تھا، اور اس سے لگتا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے جو اب مر چکے ہیں، جو وفات پا گئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ بستی کے لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اس میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کو ہی موت دے دی، ان کو سلا دیا، کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال بعد اٹھایا، اور جب اٹھایا تو ان کو بولا کہ اب تم ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جو اپنے ساتھ وہ کھانے لے کے آئے تھے، اپنے ساتھ گدھے پہ سوار آئے تھے، تو ان کو کہا ذرا کھانے کی طرف، کھانا دیکھا اپنا، بالکل کھانا صحیح تازہ تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ ذرا تم کتنی دیر سوئے ہوگے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں خالی دن کا ایک حصہ سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں گا۔ اللہ فرمایا نہیں، تم پورے 100 سال سوئے۔ اب ذرا اپنے گدھے کی طرف تم دیکھو، اور جب گدھے کو دیکھتے ہیں تو گدھے کی صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، اور پھر انہی کے سامنے اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور گدھا دوبارہ صحیح سلامت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی اب ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا،
بے شک بالکل نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا، لیکن بس وہ ایک ہوتا ہے نا ہمارے دل میں بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہوگا، تو بس ان کے دل میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ایمان پختہ کر دے تو ہمیں کام کر کے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کو کر کے ابھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کو اور پختہ ہی کر دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو چیز شک میں ڈالتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کریں یا نہیں کریں، ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو، کون کرے، چھوڑ دو، لیکن کیا کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز صحیح ہے غلط ہے، تاکہ اس کو اگر غلط ہے تو نہیں کرے، ایمان پختہ ہو جائے کہ ایک بات کا پتہ چل جائے کہ غلطی نہیں کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی روکیں، اور اگر پتہ چل جائے صحیح تھی تو خود بھی کرو، ایمان اپنا اور بڑھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام کو کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کام صحیح ہے غلط ہے، وہ دینی کام کیوں نہ ہو، اور دنیاوی کام کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی درس وغیرہ کروا رہے ہیں یا قرآن خوانی وغیرہ میلاد وغیرہ کرواتے ہیں، تو اس کے لیے پوچھ تو لیں ایک بار کہ وہ صحیح چیز ہے یا غلط ہے، یا فضول میں عمل کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا، اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھیں وہی واقعہ ایمان پہ، آج ہمیں دیکھیں ایمان پہ درس جا رہا، اپنا ایمان ہم نے مضبوط کرنا، وہی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے زندہ ہوں گے، ذرا بتا دے ہمیں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کو بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ کہ وہ ایمان، وہ چاہتے تھے میرا ایمان اور بڑھ جائے، میں اور پختہ ایمان میں آ جاؤں، یہ نہیں کہ شک کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ پتہ صحیح سے ہے یا نہیں ہے، زندہ کرتے نہیں کرتے، تو کیا کرو انہوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، ان کو پالو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر کیا کرو ان کو کاٹ دو، ان کو ذبح کرو، اور ایک ایک پہاڑی پہ جا کے ان کی ایک ایک بوٹی رکھ دو، اور تم ان کو بلاؤ، دوبارہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے میرے ذل سے۔ تو یہ چیز تھی جو کیا کرتی ہے انسان کو، جب اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی یا بڑے سے بڑے کام بھی فوراً پورے کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا کام تھا نا، پرندوں کو زندہ کر کے واپس آنا، کیسی طریقے سے جو ابھی پیچھے ہم نے انبیاء کا ذکر پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ صرف ایمان کی مضبوطی سے، آج ہمارے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں آتی جو اتنی سی ہوتی ہے، جو ایک قدم پہ چل کے وہ ہمیں مل سکتی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملی ہوتی، اس سے ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو اپنے ایمان کو اپنی مضبوط اسی طریقے سے کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے دعائیں کرنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرماتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ دیکھیں کیسے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تم ایک دانہ دو صرف، اور کیا تم 1 روپیہ دو اللہ کی راہ کے اندر، لیکن کیا ہوگا اس 1 روپے سے 7 شاخیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، اس 7 شاخوں کے اندر ایک شاخ کے اندر 100 اور دانے نکلیں گے۔ سوچیں ذرا، ہم نے خالی 1 روپیہ دیا تھا، وہ کہاں وہ 1000 روپے بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے، ہمیں خرچ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مال دینا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لیکن کیا نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینی، جتانا نہیں ہے، یہ تم میرے ہی کپڑے پہنیں گے جو میں نے تمہیں دیے تھے آج سے 3 سال پہلے، اور مجھ پہ زبان چلا رہی ہوں، جو میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، میں تمہارا خرچ اٹھاتی ہوں، کرتے نا یہ حرکتیں ہم لوگ، یہ نہیں کرنا، ضائع کر دی جائیں گے ورنہ ساری چیزیں ہماری، جو ہم آرام سے تانا مار دیتے چلتے پھرتے۔ اور ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سے چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پیسے خرچ نہیں کرو، لیکن تم کسی کے لیے ایک اچھا بول بھی بول دے گے نا، وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو، کسی کو 1000 روپے دو اور اس کو 10 دفعہ جتا دو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تو پیسے دیے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم خالی ایک اچھی بات ہی کرو، تم پیسے نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اگر صدقہ دیا جائے اور اس کے پیچھے باتیں سنائی جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔
اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہی گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو بھی ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے خرچ کی مثال ایسا ہے، اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہو تو ایک باغ بنا ہوا جیسے، ٹھیک ہے، ایک باغ ہے جو بہت بلندی کے اوپر ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے، اگر بارش زوردار ہو جائے گی تو کیا کرے گا، اپنا پھل ڈبل لے کر آئے گا، اس کے زیادہ پھل آئیں گے۔ اور اگر بارش بھی نہیں ہوتی، شبنم گرتی ہے نا، تو اگر اوپر ہوگی کوئی چیز تو اس پہ زیادہ شبنم گرے گی، تو شبنم ہی یا ہلکی سے فوار ہی اس کے لیے کافی ہوگی جو اپنا پھل لے کر آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تم خرچ کرتے ہو لیکن تمہاری نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس پہ دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے دے رہے ہو، تو تم بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ دو، اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہوگا۔ تمہارے لیے باغ کی طرح ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہماری مثال دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس مثال پہ عمل کریں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہارے خرچ کی مثال ہے کہ تم نے ایک باغ تیار کر لیا، تم نے پیسے دیے اللہ کی رضا کے لیے اور تمہارے لیے باغ تیار ہو گیا، لیکن تمہیں خیال آ گیا اوہو یہ میں نے کیا کر دیا، جب تم اس سے لڑائی ہو گئی تو نے فوراً تانا دے کے جتلا دیا، تو کیا ہوگا، تو اس پہ ایک آگ کا گولا ہے، تمہارا پورا باغ تباہ ہو گیا۔ یہ مثالیں ہماری تانے دینے کی، جو ہم بات لوگوں کو تانے دے دیتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے پورے باغ، پورے کھیت ہمارے جل جاتے ہیں، جو ہماری نیکیوں کے ہوتے ہیں، جس کی ہمیں بہت شدید ضرورت پڑنے والی ہے روزہ قیامت۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد سے تانے ہم نے نہیں دینے ہیں کسی کو بھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ اللہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ کتنی خوبصورت دیکھیں آیت ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تم کیا کرتے ہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو تو اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہو، دوسروں کو دے تو بری چیز چاہتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج صاف آیت ہمارے پاس آ گئی ہے قرآن کے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں وہی چیز آپ نے دینی ہے دوسروں کے لیے جو ہمیں خود اپنے لیے پسند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، وہ پڑی ہوئی خراب ہو جائے گی تو بالکل آپ اس کو دیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ پہلے خراب ہو جائے، وہ آپ کے لیے ناقابل ہو جائے پھر آپ اس کو دیں گے دوسروں کو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ شیطان تمہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش و فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ کیا کہنا اللہ تعالیٰ کہ حکمت مل جانا، وزڈم مل جانا، عقل مندی کا مل جانا ہر دولت سے بڑی چیز ہے۔ حکمت یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا فائدہ ہوگا کرنے کا، نہیں ہوگا۔ کھانا بے ٹائم کھانے کا اس کا فائدہ ہے، رات کو 2 بجے کھانے کا کوئی فائدہ ہوگا، ابھی میں کچھ منگا کے کھا لوں گی تو اس کا فائدہ ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں میرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑوں میں کون سی بات بولنی ہے، کب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب بات آتی ہے حکمت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمت سے بڑھ کر انسان کو کوئی چیز عطا نہیں کی گئی، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ حکمت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے، آمین۔
تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نظر جو مانتے ہیں یا جو کچھ بھی بات منتیں مانتے ہیں تو اس کو پوری کرنی چاہیے، بشرطیکہ کوئی شرکیاں نہ ہو، قبروں پہ جانے کی منتیں نہ ہو. یہ منت ہو، یہ نظر ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ کام ہو جائے تو میں نفل نماز پڑھوں گی، میں روزہ رکھ لوں گی، میں کھانا کھلا دوں گی. اچھی بات ہے، لیکن اب کیا کریں، اس کام کا ہونے کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے ہی وہ چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن نظر سے پہلے مان لیتے ہیں نا، پھر بعد میں کام کرتے ہیں تو اتنا زیادہ ثواب نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو پہلے صدقہ کرنا شروع کر دیں، پہلے سے نفل نماز پڑھنا اسٹارٹ کر لیں، روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ وہ کام ضرور آسان کر دیا جائے گا، وہ کام ہو جائے گا آپ کے لیے. اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محبور ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور رائے خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم رائے خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب و معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو صدقہ خیرات دینا تو ایسے لوگوں کو دیجیے جو کیا کرتے ہیں، دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وہ کماتے نہیں ہیں، وہ دینی کاموں میں اتنے مصروف رہتے ہیں، وہ کمانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ جاب کر سکیں یا کچھ اور دوسرے کام کر سکیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مولوی وغیرہ ہوتے ہیں نا ہمارے، جو ہر وقت مسجدوں میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے تبلیغ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت تبلیغ کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کہیں دکھیں تو آپ چھپکے سے ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، بہت زیادہ ثواب ملے گا. اپنے گھر والوں کو، خاص میں مردوں کو بولیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنے کا زیادہ ڈبل ثواب ہے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی عنایت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، سود کو سے صاف منع کیا گیا ہے کہ سود نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینی ہے. اور جو یہ بینکس کی نوکری ہوتی ہے یہ بھی سود کا شمار کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ بینک کا گارڈ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی سود ہی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے بھی، کیا کہتے ہیں آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں، ہم آپ کو اتنے سال بعد آپ کو 15 لاکھ دیں گے، ہم آپ کو 20 لاکھ روپے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی پیسوں سے ہم پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو سیلریز دے رہے ہوتے ہیں، وہ سود کے ہی پیسوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بینک کا ہر شخص کی نوکری حرام ہوتی ہے. آپ کو بھلے کتنی اچھی پوسٹ کیوں نہ ملے، کبھی بینک میں نوکری نہ کریں. اور اگر آپ کے کوئی گھر میں کر رہا ہے تو اس کو منع کرو کہ یہ حرام ہے. یہ صاف فتویٰ آیا ہوا ہے اس پہ کہ بینک کی نوکری صاف حرام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سود اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود. ٹھیک ہے، اگر سود کوئی کھاتا رہتا ہے، سمجھو لیتا رہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. اتنی خطرناک یہ چیز ہے اور اس کو کبھی بخشا نہیں جائے گا. یہ بہت بدترین ہے. ایک تو اس کا جو ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی، یہ بھی ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی کوئی بھی رزق کے اندر. اور بینک والوں کو آپ دیکھیں ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، ان کے چہروں پر کبھی بھی اسمائل نہیں دیکھیں گے آپ. ہمیشہ ان کے ماتھوں پہ وہ سلوٹیں پڑی رہیں گی اور ہوا ان کے منہ بنے رہتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے نا کہ حرام کا کھا رہے ہیں. جب حرام کا کھائیں گے تو کہاں سے ہم خوش رہ سکتے ہیں.
اور حلال والے ہی خوش رہ سکتے ہیں، حرام والے تھوڑی نا خوش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کوئی آپ کے پاس آس پاس میں ہے ایسا، تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بتا دیں کہ بینک کی نوکری حرام ہے، بہت مشکل ہوگا اس کے لیے چھوڑنا، کہ ظاہر ہے بہت بڑی آزمائش ہے ایک طریقے سے، تو کیا کرنا ہے آپ نے بتا دینا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اسے بتا دیا آپ نے کافی، آپ کے وہ باقی اس کا کام ہے کہ وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور اس سے پیچھے کی بہت ساری چیزیں لے کے بنائی ہوئی ہیں اپنے سود کے پیسے سے بنائی ہوئی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینا اور آئندہ سے میں اس سے دور رہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ اس نے یہ نہیں بولا کہ جو تم نے لی ہے تم نے تم واپس کر دو اس کو، یہ نہیں بولا گیا۔ کیا بولا گیا، جو تم لے لیا بس وہ کافی ہے، اب اگر تو اب اور لوگے تو پھر کیا ہوگا، اس پہ تمہیں گناہ ملے گا، پچھلے والے پہ گناہ نہیں ملے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، ابھی بھی توبہ کر لو، سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، وہ کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ کیا آیت آئی ہے ہمارے سامنے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا کسی سے کچھ پیسے لے رہی ہے جو آپ کے اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے، اس کو مہلت دینی ہے، پیچھے نہیں لگنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ انتظار کرتا ہے، اس کو تنگی کرتا ہے کہ مجھے واپس کر دے، جب اس کے پاس وسعت ہوتی ہے جب واپس کر دیں گے، یا پھر وہ آہستہ سے تمیز داری میں اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یار دے دو، مجھے بھی ضرورت ہے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ ہر روز جتنا اسے قرض دیا ہوتا ہے نا، جتنے پیسے اس نے دیے ہوتے ہیں، جو بھی چیز دی ہوتی ہے، تو اس کا ہر روز اس کے اعمال کے نا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، جتنے دن ہوتے رہتے ہیں اتنا اس کا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر، اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا اور زیادہ اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا ہے اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اور عموماً دیتے رہتے، کوئی منگوا لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، تو اسے کیا کرنی ہے، مہلت دینی ہے، تنگ نہیں کرنا، اور یہ سوچ کے مہلت دینی ہے کہ میں نے جتنے اس کو پیسے دیے نا، اتنی نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں ڈیلی جمع ہو رہی ہیں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، اب یہ آیت دین شروع ہو رہی ہے جو قرآن کے سب سے بڑی آیت ہے، اور جو آیت الکرسی تھی ہماری، وہ قرآن کی فضیلت میں سب سے بڑی آیت ہے، جو قرآن کی فضیلت کی آیت ہے نا، فضیلت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور جو بڑی آیت ہے سب سے، وہ یہ آیت دین ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پہ حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس پہ کوئی کمی پیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 عادلوں کی اس بنا پہ گواہی لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز دکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، تو تمہارے شکوک و شباب میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب و گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے، آیت دین سے، کہ کیا کرنا ہے، جو بھی سودا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیز خرید رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس،
ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہر چیز کو لیتے دیتے خریدتے وقت اس کو لکھ لینا چاہیے، تاکہ یہی ہوتا ہے نا جو خاص میں ہم 20 کا ڈالتے اور پھر وہ لکھتے نہیں اور پھر بعد میں کتنے گھپلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ والی میری نہیں تھی، یہ والی میری تھی، میں نے تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں نہیں دی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے بچو اور لکھ لیا کیا کرو. اور پھر کیا ہو کہ جب تمہیں بلایا جائے تمہیں بولیں کہ لاؤ یا اس بات کی گواہی تو اس بات کو بتا دو، تو یہ نہیں بولا کہ شرم آ رہی ہے میں نہیں بتا رہی، میری وہ بےعزتی کر دیں گے میں نہیں جا رہی ان کے پاس. نہیں، فوراً ہی گواہی دینی چاہیے اور صحیح گواہی دینی چاہیے کہ گواہ کا معاملہ بہت شدید ہے، گواہ کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسے گواہی سچی دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس کے آخر میں یہ آیا کہ جب وہ بولنے لگے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور 3 دفعہ بولا آپ نے کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. حتیٰ کہ اتنی دفعہ آپ نے یہ بات بولی کہ صحابہ نے اپنے دل میں خواہش کی کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. یعنی کہ اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا اور ساتھ ہی جھوٹی گواہی دے دیں. ہم کتنا بولتے ہیں نا نہیں اس نے کام نہیں کرا، یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یہ نہیں اس نے نہیں کرا. جو آج دوست سے بولی تھی یار ذرا تم بول دینا اس کو کہ نہیں میں تمہارے ساتھ تھی، میں یہاں گئی ہوئی تھی، میں نہیں کیا تھا یہ، اور تم بول دینا وہ میں نے نہیں کیا تھا. صحیح. تو یہ سب جھوٹی گواہی میں جو شدید گناہ ہے جس کو ہم نے نہیں دینی ہے، بالکل بھی نہیں دینی. اللہ سے ڈریں، دوستوں سے، خاندان والوں سے نہیں ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. یعنی کہ کوئی چیز رہن کے طور پر رکھوانی ہے تو وہ بھی رکھوائی جا سکتی، وہ بھی جائز ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس سے بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. تو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. دیکھ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، قرآن کی ہر چیز کھول کے بیان کی ہے. ابھی تم نے 3 پارہ ہی پڑھا، پورا قرآن ہے ابھی. دیکھیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ شہادت نہیں چھپانی تمہیں، کیا نہیں کرنا. یہ اگر تم شہادت چھپاؤ گے تو کیا ہوگا، دل گناہ کا آلودہ ہو جائے گا، گناہ سے آلودہ ہو جائے گا، دل تمہارا گناہوں سے بھر جائے گا کہ تم شہادت کو چھپاتے ہو، گواہی کو چھپاتے ہو. تو کبھی بھی کوئی چیز دیکھیں تو اس کو سچ بتا دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہیں. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمارے خطا اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا. سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اچھا ابھی جب نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں
اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی تھی 2 آیات، یہ عرش کے خزانے میں سے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو عرش کے نیچے خزانہ ہے اس میں سے یہ 2 آیات سورہ بقرہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اور حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو شخص ان 2 آیات کو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے وہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اس کو نہ شیطان آ کے کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے، نہ اسے کوئی چیز آ کے کاٹ سکتی ہے، نہ اسے گھر کے نہ کوئی کچھ گھس سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی ان 2 آیات کو حفظ کر لیں، اگر حفظ نہیں ہے ابھی تو اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور ان کو صبح شام سنیں گے تو خود ہی حفظ ہو جائیں گے، بہت آسان آیت ہے، دیکھ کے تلاوت کر لیا کریں۔ اور آج کل ہمیں تو کتنی ضرورت ہے نا اپنی حفاظت کرنے کی، جیسے حالات ہمارے آس پاس کے چل رہے ہیں، تو ایسے ان 2 آیات کو ضرور پڑھنا ہے، رات کو صدق تو لازمی پڑھنا ہے، ویسے صبح پڑھے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور مفہوم ہے حدیث کا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور جادو کا بھی اثر اس گھر پہ نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیں، روزانہ ایک نہ ایک آیت کی تلاوت کیا کریں، تاکہ کیا ہو کہ ہمارے رجسٹر میں لکھا جائے کہ یہ شخص ہوتا ہے، یہ بندی جو تھی روزانہ سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھلے ایک آیت پڑھتی تھی کہ سورہ بقرہ پڑھتی تھی، آپ تو سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیت پڑھتی تھی لیکن پڑھتی ضرور تھی روزانہ، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا ہے ہم نے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جائے، شیاطین سے محفوظ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ٹھیک ہے، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان ہوتے ہیں، انسان کے رہتے ہوئے وہ قبرستان ہیں، تو وہ نہیں بنانے اپنے گھروں کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تو تورات انجیل نازل کر چکا ہے اور اس سے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ کی ذات کو دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ کے نا تمہاری صورتیں جیسے چاہتے بنا دیتے ہیں، تمہیں جیسا بڑوں کے بننا ہے، کیسے تمہاری صورت ہونی چاہیے، وہ تو بڑے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے نا تمہارا بنا دیتے ہیں۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ برخلاف اس کے جو لوگ علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بیٹا بھی آپ لوگ مل کر اور اسے بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنا خزانہ فیض سے نعمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے پلٹنے والا نہیں ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ ایک کو نئی دعا پڑھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، یہ ہمارے دلوں کے لیے۔ ہمارے دل ٹیڑھے ہوتے رہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی ہم بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں، کبھی کوئی دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، نماز تک پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کہاں ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل ٹیڑھے نہیں کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارے دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتے ہیں ان کو پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ عبادت کریں اور پھر دل چاہ رہا تھا ہم کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن اکثر تو ہمارا یہی دل کرتا ہے نا کچھ نہ کریں، تو وہ ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا کو لکھے، 3 دعا ہو گئی ہیں ہماری، ذرا سنائیں پہلی دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا
وترحمنا. دوبارہ پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ٹھیک ہے, دوسری دعا پڑھیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے, اور آج تیسری دعا پڑھیں مل کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمدللہ 3 دعائیں ہو گئی ہیں ہماری تینوں ڈیز کی, اور یہ تینوں دعائیں لگاتار پڑھنی ہے, ڈیلی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کا دوسرا, اس کے آگے کا جو ہے نا, انک انت الوہاب, یعنی کہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے یا رب, تو میری دعائیں جو رہ گئی ہیں, جو میرے پاس چیزیں نہیں ہیں, ان چیزوں کو عطا کر دے. ٹھیک ہے, تو اس دعا کو اس لیے مانگنا ہے کہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ, آپ میں جو چیزیں آپ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا, جو مجھے چاہیے چیزیں یہ بھی عطا کر, کیونکہ آپ تو وہ بہت دینے والے وہاب ہیں, آپ تو ہمیشہ دینے والے, آپ چاہتے میں دوں لوگوں کو, تو آپ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیجیے جو یہ میرے پاس نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے, ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, ان سے کہہ دو کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی عبرت تھا, جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بشم سر دیکھ رہے تھے کہ کفار گروہ مومن گروہ سے 2 چند تھے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بنا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. کیا ہے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ کیا ہے, یہ لوگ کم ہیں اور دوسرے دشمن زیادہ ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے, تو وہ ضرور مدد کرتے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ یاد ہے سب کو, کیا ہوا تھا اس کے اندر؟ دیکھ رہے تھے مسلمان 313 اور کافر کا ہزاروں کی تعداد میں, کتنے گھوڑے کتنے ہتھیار ان کے پاس ہے, کہاں مسلمان گھوڑے نہ اونٹ نہ ہتھیار, لیکن پھر کیا تھی؟ صرف اللہ کی مدد تھی. اور کیا وہ اسی مدد پر پورا فتح مکہ بھی انہوں نے فتح کیا تھا, اور اس سے پہلے جنگ بدر کو بھی وہ جیت گئے تھے صرف اللہ کی مدد کے اوپر. تو جب اللہ کی مدد ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم بھی ضرور جیت جاتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ رکھنی ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, پیچیدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. آج کی کوئی دعا دوسری, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, راست باز ہیں, فرمانبردار ہیں, فیاض ہیں, اور رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے. آ رہی نا رات کی آخری گھڑیاں, کون سی گھڑیاں ہیں؟ کون سی گھڑی ہے؟ سحری کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے, سحری کی گھڑی آ رہی ہے نا, تو اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کی وجہ سے موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے. ہاں الحمدللہ سے اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل ایمان نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. صاف قرآن کی آیات ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اسلام. نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی مذہب ہے, صرف مسلمان اللہ کے نزدیک ہے. نہ یہ بولنا ہے کہ ہم سید ہیں, ہم کون ہیں, دیوبندی ہیں, ہم یہ ہم وہ ہیں, نہیں.
صرف کیا بولیں مسلمان ہیں، اسلام پہ قائم ہیں، یہ اللہ کے نزدیک صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہمیں کتاب دی گئی اور ہم کتنے سارے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے حکم اور ہدایات کے اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب و غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کے اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچا دینا اور ان کے پیچھے نہیں لگانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، صرف نے بتا دیا وہی کافی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبر کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خالق خدا میں سے عدل اور رواستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو صرف چند دن۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھا ہم نے کہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یہود و کفار کے درمیان کا فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فیصلہ لایا گیا۔ ایک یہود تھا، ان کے درمیان انہوں نے کیا کہا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے درمیان۔ ہم جاتے ہیں اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم وہی کام کریں گے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس تورات تھی، انہوں نے کہا جو تورات میں لکھا ہوا اگر انہوں نے وہی کہا تو وہی کریں گے، اور اگر انہوں نے وہ منع کر دیا تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کیا کیا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو یہ کیا دیکھنے کے کیا وہ آسان حکم دیتے ہیں مشکل حکم دیتے ہیں؟ تو آج ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم کیا بولتے ہیں ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کام نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں اس سے ذرا پوچھ لیں وہ کیا کہتی ہے، اگر اس نے صحیح کہا تو ہم کر لیں گے اور اگر اس نے نہیں کہا تو ہم جب بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا کرنا تھا؟ ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ ہم نے آپ کی بات سنی لیکن ہم نے مانی نہیں آپ کی بات کی، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ رویہ جو تھا منافقین کا اور کفار کا رویہ تھا، کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے سن لی، آپ نے بتا دیا ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، سنا ہے تو ماننا بھی پڑے گا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ ہم کسی کو نہ ذلیل کر سکتے نہ ہم کسی کو عزت دے سکتے، یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو ذلیل کرنا، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، یہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کی بےزتیاں کرتے ہیں نا، آگے جو بےزتی کی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے لگے ذرا اس کو آنے تو میں نہیں میں اس کو بھی نہیں بتا رہی، یہاں پر آ کے بیٹھے گی نا جب میں سب کے سامنے بولوں گی اس کے بعد، ٹھیک ہے، پتہ تو چلے ان کو، یہ نہیں کرنی اور بس۔ یہ منافقین کا رویہ ہوتا ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کفاروں کو اپنے رفیق اور مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرح پلٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈر کے کسی کی دوستی اختیار کر لیتے، کہیں مصیبتیں پھنسے ہوئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بس تمہیں ایسے جان لے تو ہم تمہاری ہر بات مانیں گے،
تو وہ ٹھیک ہے بات صحیح، ڈر کے کسی کا دوست بن جانا، کسی کو کوئی بات کہہ دینا تو وہ جائز ہے، لیکن یہ کرنا کہ جان بوجھ کے کفار کو، یہودیوں کو اپنا دوست بنانے جائز نہیں ہے، صحیح ہے. جیسے ہماری کلاس سے کلاس میٹس ہوتے ہیں نا جن کو ہم گہرا دوست بناتے ہیں، گہرا دوست بنانا اچھا رویہ تو ہر ایک کے ساتھ رکھنا ہے نا، پیار سے پیش آنا ہے، مدد کرنی ہے، خیال رکھنے کی تو سب نے رکھنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کرنی ہے یا ان کے دین پر ہم نے نہیں چلنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دل آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کیا ہے، اللہ کی محبت کے قریب ہے، اور دوسرا کیا ہے وہ کیا کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے، سنتوں پہ چلنا ہے، چھوٹی بڑی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ کیا ہو، گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ قریب ہو جائے. صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قریب خود بخود ہو جائیں گے. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کے اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، مگر میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی بڑی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں دوسری بات بھی آ گئی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو ہم عورتیں مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں آج، یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ جن کو بی بی حنہ کہا جاتا تھا، نام تھا ان کا، اور انہوں نے نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ میرا ہاں بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ بیٹا جو ہوگا میں اس کو آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، مطلب کہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے دین کے کام کرے گا، میں اس سے اپنے کام نہیں لوں گی. اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا. اس سے مریم علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ یہ کیا ہوا، میں نے نظر تو آپ سے مانگی تھی بیٹے کی، ہو گئی بیٹے کی. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا نا، لیکن کیا کر رہی تھی، اسے بتانا چاہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کو. اور ہم کیا کرتے ہیں، صرف ایک بات بولی اور کیا کہتے ہیں چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو بھی آپ کی راہ میں پیش کر دیتی ہوں کہ میں نے تو نظر مانی نا، بیٹی اور بیٹا ہو، میں نے تو آپ کی راہ میں ہی دینا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو خالی شاپنگ ہی کر آتے ہیں نا، خالی بیٹی کی لڑکی کر لیں گے، لڑکی کی بیٹی کر لیں گے، اور جب اپوزٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کتنا واہ ویلا بچاتے ہیں، کتنا شور کرتے ہیں، کتنی ناشکریاں پہ اتر آتے ہیں ہم لوگ. مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے نظر مانی بھی ہے، پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بس صحیح اللہ تعالیٰ، میں نے تو آپ کو ہی دینا تھا نا، آپ نے پہلے بیٹا دیا بیٹی دیا، آپ ہی کے پاس آنا ہے، تو انہوں نے دے دیا. تو یہ ہے ایک مریم علیہ السلام کا طریقہ جو ہم نے بھی اپنانا ہے، ان کی والدہ کا طریقہ جو ہم نے بھی اپنانا ہے انشاءاللہ. اور یہ مریم علیہ السلام تھی، کیا کہتی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. دوسری دعا دے کے فوراً نہیں مانگتی ہیں کہ میں نے اس کی اولاد کو اپنی، اس کو نہیں کہہ رہی کہ میں نے اپنی اولاد کو، کہ نہیں میں نے اس کی اولاد کو بھی شیطان کے فتنے سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور ہم تو بیٹے کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ یہ کرے وہ کرے، صرف اس کے لیے بولتے رہتے ہیں اس کو یہ کرے، اس کو وہ کرے، اس کو یہ کرے. وہ دیکھ کتنی دور تک دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر انہیں کی دعا کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا مریم علیہ السلام سے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہوتی ہے ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے. جب ہم اتنی بڑی بڑی دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی بڑا عطا کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی دعا مانگتے ہیں چھوٹا چھوٹا ہی ملتا ہے پھر ہمیں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو
باخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ میں تو صرف میں ہی ہوں جن کے پاس آتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام خالو تھے ان کے، کہتے ہیں صرف میں ہی ہوں، میں ان کے پاس آتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ان کے پاس نہیں آتا ان کے کمرے کے اندر۔ اور ان کے پاس یہ فروٹس کہاں سے رکھے ہوئے تھے؟ فروٹس وہ ہوتے تھے جو بے موسمی ہوتے تھے، جیسے کہ ہمارے گرمی کے اندر کیا آ جائے، موسمبی آ جائیں، اور سردی کے اندر آم آ جائیں۔ کتنے حیران ہوتے ہیں یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس طریقے سے زمانے سے رکھے ہوتے تو وہ کیا کہتی ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بوڑھے ضعیف ہو گئے اور دعا سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، اولاد سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو اس کو پھل دے سکتا ہے بے موسم، تو مجھے بھی اولاد عطا کرتے، مجھے تو اس سے زیادہ ضرورت ہے اولاد کی، وہ عطا کرتے۔ حسد نہیں کر رہے، جلن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فوراً حسد جلن شروع کر دیتے ہیں نا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، یا اللہ تو اس کو ہی دیتا رہتا ہے، میں بھی تو اتنا مانگ رہی ہوں وہ تو دے ہی نہیں رہے، یہ شروع کر دیتے ہم نہیں، فوراً ہی دعا کرتے کھڑے ہی۔ اور دیکھیں دعا قبول بھی کر لی گئی۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ کتنا بڑا کتنی بڑی دعا کی قبولیت عطا کی گئی آپ کو۔ ایک چھوٹی سی ہم نے دعا مانگی ایسے موقع کے اوپر جو خوشی کا موقع تھا اور آپ نے خوش ہو کر اس سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھ کر عطا کیا۔ تم جل کر ہی دعائیں مانگتے نا تو وہ دعائیں جبھی قبول نہیں کی جاتی ہیں، تو طنز کے طور پہ مانگتے نا تو اس کو دے دے تو مجھے بھی دے دے تو ویسے مانگتے نا ہم تو نہیں دی جاتی وہ دعا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ مطلب کہ تمہاری آواز نہیں نکلے گی اور تم بات نہیں کر سکو گے، یہ تمہاری نشانی ہے، اور اس دوران تم نے صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب نعمتیں پوری ملا کرے نا صرف اللہ کو یاد کیا کرے، بھول نہیں جایا کرے رب کو۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے پاکیزہ اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پہ تجھ کو ترجیح دے کے اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہے، اس کے آگے سربسود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ یہاں پہ دوبارہ سے ہمیں جماعت سے نماز کا ذکر ملتا ہے کہ مریم صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بندے میرے آگے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، مطلب کہ جو بندے میرے آگے عبادت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تم بھی میرے آگے ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو عورتوں کی جماعت کی دلیل یہاں سے ملتی ہے ہمیں کہ عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو گود میں بھی کلام کریں گے، ٹھیک ہے، اور بڑوں کے بھی بولیں گے۔ گود میں کب؟ جب وہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میری ماں کوئی بدکار عورت نہیں ہے، تو پاکیزہ عورت ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کرا ہے، تو یہ ان کی گواہی تھی۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنے رسول مقرر کرے گا،
اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں زرخیز کر کے رکھتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، ٹھیک ہے، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا نا، ہمارے نبی صلی قرآن کا معجزہ دیا گیا جو آج تک تبدیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ اس کو ختم کیا جا سکتے، یہ معجزہ ہی نا، تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سارے معجزے دیے گئے تھے کہ وہ اندھے کو صحیح کر دیا کرتے تھے، جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ کھانا کھا کر آئے تھے ان کو بتایا تم یہ کھا کر آئے ہو، یہ تمہارے گھر کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تاکہ لوگ کیا کریں، ان پہ ایمان لے کر ان کو مانے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں سچے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ذہین تھے، بہت ذہین بچے تھے، ان کو جو نبوت ملی سب سے پہلے ان کو نبوت ملی تھی 30 سال کی عمر کے اندر، ورنہ ہر نبی کو نبوت ملتی ہے، جب نبی بنائے جاتے ہیں وہ 40 سال کی عمر کے اندر، تو ان کو 30 سال کی عمر بنا دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بہت ذہین تھے کہ 12 سال کی عمر سے ہی تورات اور انجیل کا علم لوگوں کو دینے لگ گئے تھے، مجلس سے 12 سال کی عمر سے انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا لوگوں کو درس دینے کا سسٹم۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کے بندے کو اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پہ آمیدہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کے راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے یا دعا میں مانگنی چاہیے کہ اللہ جو آپ کا فرمان ہماری طرف آیا ہے، کلام ہماری طرف آیا، ہم نے اس کو مان لیا ہے، تو یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اپنے فرمانبرداروں میں لکھ لے ہمیں۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بلادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہتے جب دیکھا گیا کہ ان کو مارنے کی قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو لوگ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اپنے پاس اٹھا لیا تھا، یعنی کہ جسم کے ساتھ، صرف روح نہیں آئی تھی ان کو پورا ایز اٹ از آسمان کو اپنے پاس لے لیا، وہیں پر ہیں وہ، اور پھر جبھی وہ دوبارہ قیامت سے پہلے یہ زمین پر آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر یہاں پہ شادی کریں گے، اور یہ حدیث کا موقع شادی بھی کریں گے، وہ پھر یہیں پر رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے موت ہم سب کو آتی ہے نا، پھر ویسے ان کو موت نہیں آئی ہے، وہ آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، تو پھر ان کو موت آئے گی اور پھر قیامت برپا کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکیریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ دیکھیں تو پیاری آیت آئی ہے نا، دیکھیں سارے تذکرے کیا ہیں، یہ حکمت سے، اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا، ہم نے کیا کرنا، ہمیں دعا کرنے کے طریقوں کو مضبوط کرنا، ہم نے کیا کرنا، لوگوں سے حسد چلن نہیں کرنی ہے، یہ اس لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
तो बेटे नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को तो ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा से पैदा किया गया था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम किससे पैदा किया गया? उनके तो ना माँ थी और ना बाप थे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि वो दोनों बराबर में थे। उनको आदम अलैहिस्सलाम को तो मेरा बेटा करार नहीं देते और ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा करार देते हो, तो नहीं, दोनों मेरे लिए बराबर है। वो दोनों इंसान हैं, दोनों बंदे हैं मेरे। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएँ और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सही वाक़यात हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और अल्लाह नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलम में का फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका मुफसिद होना सिर्फ साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ़ ही है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो अहले किताब आओ किसी बात की तरह जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। देखिए, जब भी लोगों को बुलाना है तो किस बात के लिए बुलाना है? उस बात की तरफ जो हमारे लिए एक जैसी है, ना कि लोगों को ये करना है कि तुम तो इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हो, हम इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, तुम तो ये पढ़ते हो, हम तो ये पढ़ते हैं। ये नहीं करना। जब भी किसी दोस्ती बढ़ानी है या किसी का कुछ भी काम आपने करना है ना, कभी भी इख्तिलाफ़ात से शुरू नहीं कर सकते आप। तुम ये काम नहीं करते लिहाजा से मेरी तुम्हारी नहीं बन सकती, ऐसा कभी भी नहीं करना। किसी से तोड़ के नहीं रखनी, हमेशा सबसे जोड़ के रखनी। कुरान का हुक्म है कि हमेशा वो बात स्टार्ट करें जो कॉमन है बात। ठीक है, कॉमन ग्राउंड से स्टार्ट करें बात को। कभी किसी बात स्टार्ट करें, हम बोले हम मुसलमान हैं, आप भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। कोई भी बात हो रही है, इनकार के इख्तिलाफ़ात की बात शुरू नहीं करनी है। हमेशा वो बात दें जो क्या हो, एक जैसी हो। अगर इख्तिलाफ़ात की बात आ भी जाए, एक बार सच बताकर बात को पलट लें, माहौल को अच्छा रखें। लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं करना है किसी ने भी। ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपने रब ना बना ले। इस दावत को कबूल करने से अगर मुंह मोड़े तो साफ़ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुझसे सिर्फ अल्लाह की बंदगी को इताअत करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले क्या कहा था जब आए थे दीन लेकर कुफ़ार मक्का को कि एक कुफ़ारों बुतों की इबादत छोड़ दो। ठीक है, ये बोला था, या ये बोला था कि ए लोगों अल्लाह की तरफ आओ जो तुम्हारा और हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है। ये नहीं बोला कि आपने कि फ़ौरन बोला कि बुतों की इबादत छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। नहीं, कोई भी डोंट्स नहीं दिए गए। हमेशा बोला है कि ये काम करो जो तुम भी करते हो, हम भी करते, ये काम करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिर ऐसे ऐसे करके उन चीज़ों से पीछे हो जाओ। शराब का हुक्म सबसे आखिर में नाजिल किया गया था, जो कि कितनी बुरी चीज़ है। सबसे आखिर में नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद नाजिल किया गया है, इसीलिए कि ताकि लोग फ़ौरन दीन से दूर ना हो जाएं। तो यही चीज़ हमारे लिए, कभी किसी से बात करें तो कभी भी डॉन्ट से शुरू नहीं करना। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, ये करते हैं, ये करेंगे हम। इस तरीके से स्टार्ट करनी है हमें। अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ही नासिल हुई है, फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीज़ों का इल्म रखते हो इनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब इन मामलात में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू थे। वो हरगिज़ मुशरिकों में से ना थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी को पहुँचता है तो उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मानने वाले उसके निस्बत के ज़्यादा हक़दार हैं। सिर्फ़ अल्लाह इन्हीं का हामी मददगार है जो ईमान रखते हों। ए ईमान वालों, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर उन्हें उसका शऊर नहीं है। ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयात का इनकार करते हो? देख कितने प्यार से अल्लाह शिकवा कर रहे हैं ना, कितने प्यार से अल्लाह बोल रहे, ही नहीं बोल रहे कि क्यों ऐसा नहीं, कि क्या करो, मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं करो। कितने क्यों करते हो ये चीज़ें? क्या कर रहे हैं? झिझोड़ रहे हैं कि गलत करते हो। सोचो ज़रा क्यों करते हो। तो देखिए, हमें बात इस तरीके से करनी चाहिए, ना कि फ़ौरन लड़ाई झगड़े पे उतर आए हम कि ऐसा नहीं कर, क्या करो, ऐसा गुनाह मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। अहले किताब, क्यों हक़ को बातिल का रंग चढ़ा कर मुश्तबा
بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والے پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کا اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمایا، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اسے بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کے اس اخلاقی حالات کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ کہ بات وہ بہت جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسے کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہی ایک کفار کے اندر آپ کسی کو امانت دیں تو آپ کی ویسے کہ ویسے پوری امانت واپس کریں گے، وہی کفار کے اندر کسی اور کا وہ امانت دیں تو آپ اس کو چاہے 10 روپے کیوں نہ دیں، وہ اس میں سے آپ کو 5 روپے لوٹائیں گے۔ وہ خرچ ہو گئے تو کیا ہے نہ رکھے تو کھلے کروا دیتے تو 5 ادھر سے رہ گا 5 ادھر سے رہ گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ایمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ کے نہیں کرنا ہم نے معاملہ کہ لوگ کیسے ہیں، سب کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا ہے کہ کون کیسا ہے وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا یہ بدگمانی میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسرے کے برا سوچنا، نہیں یہ اچھا نہیں کرے گا، ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو برائی سے بچ کر رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو محبوب ہے، پسند تر ہیں وہ لوگ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ بننے نا، کون ہیں؟ جو عہد پورے کرتے ہیں، وعدوں کو پورا، جو وعدہ کہ جیسا ہاں میں اس ٹائم پہ ضرور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، اور کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو گھر پر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے وعدے کو پورا کرنا، کہ جو آپ نے بول دے، جو بھی مومن کے منہ سے بات نکلتی ہے نا وہ یہ نہ بولے کہ میں نے وعدہ کیا، بس جو بات منہ سے نکل گئی وہ وعدہ ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے کہ ہاں میں 5 منٹ بعد آ جاؤں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، تو اس کو کرنا ہے، وہ ورنہ وعدہ خلافی ہوگی۔ وہ وعدہ پورے کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب بننا ہے نا ہم نے، تو اپنے وعدوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے وعدہ نہ پورا کرنے والے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھے گا تک نہیں، اور سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت، کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، پڑھانے والے ہوتے ہیں، اصل وہی ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں صرف اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہ جیسے میری کرو، جیسے میری سنو، اس کے بعد نہیں جانا، ان کی نہیں سننا، وہ غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، کیا قرآن اور حدیث میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے۔ اگر لوگ آپ کو منع کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کریں تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی صحیح دین پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ ایک اللہ کو ماننے والا وہ کو کبھی بھی دوسرے کے پاس جانے سے نہیں رکے گا، وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ پوچھیں دوسروں سے کہ صحیح یا غلط ہے وہ۔
یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسے تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہے، تو اسی کی طرح سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرمانبرداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہ، اللہ تعالیٰ میں ان میں سے نہ بنائے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ کفر کی حالت میں مر گئے، گناہی لے کے اس دنیا سے چلے گئے اور روز قیامت چاہیں کہ کیا کرے، زمین دنیا بھر سونا اللہ تعالیٰ کو دے دے کہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اللہ جہنم سے نجات دے دے، بالکل ہی ممکن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بچ سکتے، نہ واپس آ سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہی آج ہی سے اپنا کو سدھار لیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف چل کر آئیں گے۔ بڑھائیں تو صحیح، مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔